اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا کوئی ایسا لیڈر باہر نہیں نکلنا چاہیے جو عوام میں اثر رکھتا ہو یا عوام میں اپنا اثر بنا سکے. اسی میں مریم نواز بھی آتی ہیں جو نواز شریف کی سیاسی جانشین، جو 2 مرتبہ 4 ماہ کے لیے جیل گئیں اور جو کچھ اس وقت کی حکومت ان کے ساتھ کر سکتی تھی انہوں نے کیا. ان کی ویڈیوز بنانے کی کوشش کی گئی. کتنے شرم کی بات ہے کہ اس وقت کے حکمران سیاستدان یہ بھی سوچتے تھے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے ایسا سوچا بھی نہ ہو، لیکن لطیف وال کا جرنیل ایسا ضرور سوچتا تھا. اور مریم نواز اگر اس وقت بول رہی ہیں تو وہ لطیف وال کے بارے میں بول رہی ہیں، ان کے قلعہ بند ہونے کی بات کر رہی ہیں، اسے ریزمبل کر رہی ہیں عمران خان کے قلعہ بند یا گھر بند ہونے کے ساتھ. بنیادی طور پر مریم نواز جو کہہ رہی ہیں مجھے نہیں معلوم وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سیاست میں پہلے بیلنس لائیں، پھر اس ملک میں الیکشن ہوں گے. یعنی نواز شریف کو تو آپ نے اقامے کے نام پر نااہل قرار دے دیا، اور ایک بندے کو آپ نے اہل کر کے بٹھایا ہوا ہے جو اپنی مرضی سے عدالتوں میں بھی آتا ہے. وہ عدالتوں کو ڈکٹیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر آؤ، گاڑی میں ہے، میرا بیان ریکارڈ کرو، میں یہاں نہیں آؤں گا، پہلے یہ کرو. تو نواز شریف اس ملک کا بہرحال بڑا لیڈر ہے، بڑے لیڈر تھا، بڑے لیڈر ہے. آپ اس کو اپنے کسی بھی قانون یا لا قانون یا کسی کے تحت بھی آپ باہر رکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے. میں نہیں کہتا، ہمارا ملک اسٹیبلشمنٹ ہی طریقے سے چلا رہی ہوتی ہے، نام سیاستدانوں کا ہوتا ہے، سیاسی پارٹیوں کا ہوتا ہے، اور شاید اب پھر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ ملک کیسے چلے گا. لیکن نواز شریف کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے عدل ہوگا، ترازو برابر آئے گا، پھر الیکشن ہوگا. مجھے کوئی غرض نہیں ہے اس بات سے کہ باقی اس کا کیا مطلب ہے، لیکن میرے نزدیک وہ سیاست میں توازن کی بات کر رہی ہے. جو پلینگ فیلڈ ہے وہ اوپن ہونی چاہیے، سب کے لیے ہونی چاہیے. تو وہ تو عمران خان کے حق میں بھی بول رہی ہے. کل اگر عمران خان نااہل ہو جائے تو شاید عمران خان کو محترمہ مریم نواز کی یہ بات یاد ہے. چونکہ مریم نواز کی بات کر رہا ہوں اس لیے ایک اور بات بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے کالم ناقابل اشاعت میں یہ لکھا تھا
ایک بار نہیں سینکڑوں بار لکھا ہے کہ مریم نواز سیاست میں نواز شریف کی جانشین. اور میں نے ایک دو بار اور بات بھی لکھی ہے کہ بالآخر مسلم لیگ عوانوں کی وراثت میں ہوگی، اس لیے کہ نانا یعنی میاں محمد نواز شریف جنید صفدر میں اپنا آپ دیکھتا ہے. مثلا یہاں خلاف خبریں چھپی جنید صفدر کے کہ اس کا نانا جا کے اس کی گھڑ سواری کے معاملات کو دیکھتا ہے. تو وہ تبھی دیکھتا ہے جیسے کوئی بھی بندہ اپنے پوتے یا اپنے نواسے یا کسی کے معاملات میں بھی خاص دلچسپی اس لیے لے رہا ہوتا ہے کہ اسے وہ پوتا بہت پسند ہوتا ہے، یا اسے وہ نواسا بہت پسند ہوتا ہے، یا وہ نواسی بہت پسند ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ وراثت میں عوانوں کے پاس چلی جائے گی. پورا دن لوگ کہانیاں سناتے ہیں کیپٹن صفدر کے ساتھ مریم کے تعلقات اچھے نہیں رہے، وہ نہیں رہے. دیکھیے اب شاید کیپٹن صفدر اتنا ریلیونٹ نہیں رہا، کیپٹن صفدر کے بچے زیادہ ریلیونٹ ہو گئے. کیپٹن صفدر خوبصورت آدمی تھا، جوانی تھی، سب کچھ تھا، اور ظاہر ہے شادی بھی تبھی ہوئی کہ خود نواز شریف کو پسند تھا. لہذا ان باتوں کی طرف جانے کے بجائے اصل میں اس طرف آئیں کہ مسلم لیگ بالآخر عوانوں کی وراثت بننے جا رہی ہے. شکریہ.